اسلامی حکایات سنو یوٹیوب چینل پر خوش آمدید دوستوں کو محبت برا سلام۔ پرانے زمانے میں ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کی ایک بیٹی اور ایک لڑکا تھا جس کا نام فیروز شاہ تھا۔ دستور کے مطابق فارس میں نئے روز کے پہلے دن میلہ لگتا تھا۔ آج بھی فارسی لوگ نوروز مناتے ہیں اور اس روز بہت خوشی منائی جاتی ہے۔ اس میلے میں صرف اہل فارس ہی شریک نہیں ہوتے بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی اس موقع پر فارس میں آ جاتے ہیں۔ معمول کے مطابق فارس کے دارالسلطنت میں نئے روز کے دن میلہ لگا ہوا تھا اور شاہ فارس اپنے وزیروں اور شہزادہ کے ہمراہ ایک بڑے میدان میں جلوہ افروز تھا۔ بادشاہ اس قدر دولت مند تھا کہ اس کا تخت سونے کا بنا ہوا تھا جس پر وہ شہزادہ فیروز کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے جلوہ افروز تھا۔ ایک طرف وزیر کھڑے تھے اور غلام ننگی تلواریں لیے بادشاہ کے سامنے حاضر تھے۔ اس تقریب میں بہت سے کاریگر اپنی بنائی ہوئی چیزیں شاہ فارس کی خدمت میں پیش کر کے انعام و اکرام حاصل کر رہے تھے اور وہ اپنے اپنے تحفے بادشاہ کو پیش کر کے انعام و اکرام حاصل کر رہے تھے۔ اس روز ایک ہندوستانی کاریگر بھی لکڑی کا ایک گھوڑا لے کر آیا تھا۔ جب اس نے اپنا گھوڑا بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے گھوڑے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے شخص، یہ لکڑی کا گھوڑا تو کوئی خاص شے نہیں ہے، تم نے اس پر صرف ہونے والا سونے اور چاندی کا ضرور کام کر دیا ہے۔ اس قسم کے کھلونے تو فارس کے ترکھان بھی بنا سکتے ہیں۔ اس نوجوان کاریگر نے کہا، علی جا، یہ کیل کا گھوڑا ہے، میں نے ایسی کیل لگائی ہے جو کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ ایک کیل کو دبانے سے گھوڑا اپنے سوار کو لے کر آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے اور پھر دوسری کیل کو گھمانے سے یہ واپس زمین پر بھی اتر آتا ہے۔ جب بادشاہ اور دوسرے لوگوں نے لکڑی کے اس گھوڑے کی یہ تعریف سنی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ بادشاہ نے چاہا کہ وہ اس گھوڑے کا امتحان لے۔ اس نے کہا، اے شخص، اس جگہ سے 50 کوس کے فاصلے پر لجورو نامی ایک پہاڑ ہے، تو جا اور وہاں سے ایک پتھر اٹھا لا۔ وہ شخص اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور وہ اسے لے اڑا۔ سب دیکھتے رہ گئے۔ وہ نہایت ہی تیزی سے ایک طرف جا کر گم ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اترنے لگا اور بادشاہ کے سامنے اتر آیا۔ شاہ فارس بہت حیران ہوا۔ اس نے گھوڑے کی قیمت دریافت کی۔ اس نے کہا، علی جا، میں اس گھوڑے کو کسی قیمت پر فروخت نہیں کر سکتا، البتہ ایک شرط پر آپ کو مفت ضرور دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر آپ فارس کی شہزادی کی مجھ سے شادی کر دیں تو میں گھوڑا مفت دے سکتا ہوں۔ شہزادے اور دوسرے لوگوں کو اس پر بہت غصہ آیا۔ شہزادہ فیروز اس وقت بادشاہ کے برابر بیٹھا تھا۔ اس نے جب یہ سنا کہ اس ترکھان نے اس کی بہن سے شادی کرنے کے لیے کہا ہے تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے تخت سے اتر کر بادشاہ سے کہا، علی جا، آپ جانتے ہیں کہ جس آدمی نے اس گھوڑے کو بنایا ہے یہ ایک معمولی سا ترکھان ہے اور ہم سے شہزادی کی شادی کے لیے کہہ رہا ہے۔ ہم کس طرح اس کی بات مان سکتے ہیں؟ اگر اس کی شرط پوری کر دی تو شاہی خاندان کی بہت توہین ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا، میں اس کو قتل کر کے بدنامی مول لینا نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ اس نے کیل کا گھوڑا بنا کر کمال کر دیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت روئے زمین کے کسی بادشاہ کے پاس ایسا گھوڑا نہیں ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں کسی طرح اس کو حاصل کر کے فائدہ اٹھاؤں۔ شہزادہ فیروز بڑا ذہین اور سمجھدار تھا۔ اس نے اپنی باپ کی باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ وہ کیل کے گھوڑے کے لیے اس ترکھان کی شرط پوری کر دے گا اور اس کی بہن کو کسی شہزادے کی بجائے ایک معمولی ترکھان سے بیاہ دے گا۔ چنانچہ شہزادے نے اس وقت تدبیر سے کام لیا۔ موقع کو ٹالنے کے لیے
شہزادے نے کہا، اے شخص، تو نے تو اس گھوڑے کو اڑا کر دکھایا ہے، لیکن اس طرح ہمارا پورا اطمینان نہیں ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں خود اس کو اڑا کر دیکھوں۔ ترخان نے اس کو اجازت دے دی اور اس گھوڑے کی دونوں کیلوں سے کام لینے کی ترکیب بھی بتلا دی۔ شہزادہ فیروز گھوڑے کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے بعد شہزادہ فیروز نے شاہ فارس یعنی اپنے باپ سے اجازت مانگی۔ بادشاہ نے اس کو اس پر اڑنے سے منع کر دیا اور باز رکھنا چاہا، لیکن شہزادہ اپنی بات پر اڑ گیا۔ اس نے اسی وقت نیام سے تلوار نکالی، کہا، ابا جان، اگر آپ مجھے اس گھوڑے پر اڑنے کی اجازت نہ دیں گے تو میں اسی تلوار سے خود کو ختم کر لوں گا۔ شاہ فارس نے جو شہزادے کی بات سنی تو اس کو بہت دکھ ہوا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس معمولی سی بات پر شہزادہ خودکشی کرے۔ چنانچہ شاہ فارس نے مجبور ہو کر شہزادے کو اجازت دے دی۔ شہزادہ دوبارہ کیل کے گھوڑے کے پاس پہنچا اور پھر اس گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک کیل کو گھمایا۔ ایسے کرتے ہی گھوڑے میں حرکت پیدا ہوئی۔ گھوڑا بھاگتا چلا گیا۔ تھوڑی دور جا کر اس کے دونوں پر حرکت میں آ گئے۔ پھر وہ فضا میں اڑنا شروع ہو گیا۔ اس وقت اس میدان میں جس قدر لوگ موجود تھے وہ بھی شہزادے کو بلند ہوتے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت بادشاہ بہت معلول اور نہایت ہی آرزومند نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ دل میں شہزادہ فیروز کی واپسی کے لیے دعا مانگ رہا تھا، لیکن اپنی جگہ بالکل مطمئن نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادہ جب چاہے گا گھوڑے کو واپس اسی جگہ لے آئے گا۔ شہزادہ دیر تک اڑتا رہا اور پھر سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شہزادہ گھوڑے کو زمین پر اتارنے والی کیل بھول گیا۔ جب اندھیرا پھیلنے لگا تو شاہ فارس کو ترخان پر بہت غصہ آیا۔ ترخان نے کہا، آپ فکر نہ کریں، شہزادہ ضرور آئے گا۔ اگر وہ گھوڑا شہزادے کو لے کر سمندر میں اترے گا تو وہ خود غرق نہ ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، یہ سب تیرا قصور ہے جو تو نے سب باتیں نہیں بتائیں۔ بادشاہ نے ترخان کو قید کر دیا اور کہا، اگر شہزادہ واپس آ جائے گا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب شہزادہ فیروز کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ وہ بہت بلندی پر گھوڑے کو لے کر پہنچ گیا اور جنوب مشرق کی سمت اڑتا رہا۔ وہ کیل کو بھول چکا تھا۔ اتفاق سے ایک کیل اس کے کان پر لگی ہوئی تھی۔ اس پر شہزادے کا ہاتھ لگ گیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ نیچے اترنے لگا اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک عالی شان محل کی چھت پر اترا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے بکھرے ہوئے تھے۔ فیروز نیچے اترا تو اس نے بہت سے فوج کے آدمیوں کو سوتے پایا۔ شہزادے نے سمجھ لیا کہ یہ کسی شہزادی کا محل ہے۔ پھر وہ آگے بڑھا تو اس نے 4 خوبصورت کنیزوں کو سوتے ہوئے پایا۔ اس سے آگے ریشمی پردہ لٹکا ہوا تھا۔ شہزادہ اس کو ہٹا کر جب اندر پہنچا تو وہاں اس نے ایک نہایت ہی خوبصورت شہزادی کو سوتے ہوئے پایا۔ شہزادے نے اس پر سے آہستہ سے چادر جو ہٹائی تو شہزادی کی آنکھ کھل گئی۔ فیروز نے شاہی طریقے سے اس کی تعظیم کی اور اس کو بتایا کہ وہ فارس کا شہزادہ ہے اور اتفاق سے ادھر آ نکلا ہے۔ شہزادی نے کہا، تم بہت دور نکل آئے ہو، حیرت ہے کہ تم اس قدر انتظام کے باوجود مجھ تک کس طرح پہنچ گئے۔ شہزادی نے کہا، تم ڈرو مت، اس محل میں صرف میں ہی ایک شہزادی رہتی ہوں۔ میں بنگال کی شہزادی ہوں۔ ان کی باتیں سن کر کنیزیں بھی بیدار ہو گئیں اور وہ ڈر گئیں کیونکہ شہزادے نے ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا لیا تھا۔ شہزادی نے فیروز سے کہا، اب تم آرام کرو، صبح ہو میں تمہاری بات سنوں گی۔ چنانچہ دوسرے روز شہزادی بیدار ہوئی اور وہ غسل سے فارغ ہو کر شہزادہ فیروز کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کا باپ بنگال میں رہتا ہے اور میں اس محل میں اپنے باپ کی اجازت سے رہتی ہوں۔ اس کے بعد شہزادے نے اپنی کیل کے گھوڑے کی کہانی شہزادی سے بیان کی۔ شہزادے نے جب اس محل کو دیکھا تو بہت حیران ہوا۔
کیونکہ یہ بے حد خوبصورت تھا۔ کچھ عرصہ تک شہزادہ اس جگہ رہا۔ اس کے بعد اس نے واپسی کے لیے کہا۔ بنگال کی شہزادی افسردہ ہو گئی۔ اس نے شہزادہ فیروز کو اپنے باپ کے پاس چلنے کو کہا، لیکن شہزادے نے کہا میں گھوڑے پر بیٹھ کر اس طرف نکل آیا ہوں، میرے والدین بے حد پریشان ہوں گے، البتہ اگر تم میرے ساتھ فارس چلو تو میری ماں تم کو دیکھ کر بے حد خوش ہوگی۔ چونکہ شہزادی کے لیے شہزادے کی جدائی ناقابل برداشت تھی، لہٰذا وہ تیار ہو گئی۔ ایک روز دونوں محل کی چھت پر پہنچ گئے اور کیل کے گھوڑے کا رخ فارس کی طرف کر لیا۔ اس کے بعد دونوں اس پر بیٹھ گئے۔ شہزادے نے کیل گھمائی، گھوڑے نے بلند ہو کر اڑنا شروع کر دیا۔ دارالخلافہ سے صرف 5-6 کوس کے فاصلے پر بادشاہ نے ایک اور بھی محل بنا رکھا تھا۔ جب کبھی وہ شکار کو آتا تو اس محل میں ٹھہر جاتا تھا، اور کبھی کبھی ملکہ بھی اس جگہ ٹھہر جاتی تھی۔ چنانچہ وہ شہزادی کو لے کر اسی محل کی چھت پر اترا، اور جب وہ نیچے گیا تو وہاں ملکہ موجود تھی۔ اس نے جو ہی بیٹے کو دیکھا تو اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور شہزادی کو بھی پیار کیا۔ شہزادے نے ملکہ سے کہا، میں نے شہزادی کو اس جگہ اس لیے اتارا ہے تاکہ بادشاہ کو خبر کر دوں۔ اس محل میں کنیزیں بھی موجود تھیں، بس شہزادہ شہزادی کو اس جگہ چھوڑ کر ملکہ کے ساتھ باپ کے پاس آیا۔ اب اس کی آمد کی دھوم مچ گئی۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ شہزادہ ایک خوبصورت شہزادی کو لے آیا ہے۔ شہزادے کے آنے کے بعد بادشاہ نے ترخان کو چھوڑ دیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ فوراً اس ملک سے باہر نکل جائے، اور کہا اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ترخان کو جب شہزادی کے متعلق معلوم ہوا تو اس جگہ سے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی کے پاس پہنچا اور مکاری سے کام لے کر اس کو لے اڑا اور کشمیر میں جا اترا۔ وہ شہزادی کو ستا رہا تھا کہ شاہ کشمیر نے اسے دیکھ لیا۔ شہزادی نے سب کچھ بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ نے ترخان کو قتل کرا دیا اور شہزادی کو محل میں لے گیا۔ کچھ عرصے بعد جب بادشاہ کے شہزادے نے اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو شہزادی نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا اور وہ بیمار بن گئی۔ ادھر جب شہزادہ فارس کو پتہ چلا کہ ترخان شہزادی کو لے اڑا ہے تو وہ شہزادی کی تلاش میں ملک در ملک مارا مارا پھرنے لگا اور پورے 1 سال بعد کشمیر پہنچ گیا۔ شہزادے کو شہزادی کے متعلق پتہ چل گیا، بس وہ حکیم بن کر محل میں پہنچا اور شہزادی کو اس نے پہچان لیا اور شہزادی نے بھی اسے پہچان لیا۔ اس کے بعد تنہائی میں اس کا علاج کیا۔ جب شہزادی تندرست ہو گئی تو وہ اس جگہ رہنے لگا۔ چند دنوں بعد اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ اس جگہ کس طرح آئی تھی۔ بادشاہ نے کہا، جہاں میں نے اسے دیکھا وہاں لکڑی کا گھوڑا موجود تھا، اس کو میں نے اپنے خزانہ میں رکھوا دیا تھا۔ شہزادے نے کہا، اے بادشاہ، اس گھوڑے کو نکالو تاکہ میں اس کو اس پر بٹھا کر دھونی دے دوں، ورنہ اس کے دوبارہ بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے۔ شاہ کشمیر نے اسی وقت اپنے خزانے سے گھوڑے کو طلب کیا اور شہزادہ اس کو لے کر میدان میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد بادشاہ بھی بنگال کی شہزادی کے ہمراہ میدان میں پہنچ گیا۔ شہزادے نے شہزادی کو گھوڑے پر بٹھایا اور خود بھی اس پر بیٹھ گیا اور کیل کو گھمایا تو گھوڑا اپنے پر کھول کر اڑنے لگا اور شاہ کشمیر دیکھتا رہ گیا۔ جب شہزادہ شہزادی کو لے کر اپنے ملک پہ اترا تو شاہ فارس بہت خوش ہوا، دونوں کو سینے سے لگایا۔ اس کے بعد بڑی دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد شہنشاہ فارس نے شاہ بنگال کو خط لکھ بھیجا کہ اس کی بیٹی فارس میں خیریت سے ہے اور اس کی شادی شہزادہ فیروز سے کر دی گئی ہے۔ دوستو، مزید ایسی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔